السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں سندھ کے دورے سے رحیم یار خان پہنچا، اپنے مہمان کیا تھا تو انہوں نے کہا جی ایک شخص امریکہ پلٹ ہے، یعنی امریکہ سے آئے ہیں، اسے کہتے ہیں امریکہ پلٹ۔ وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ان کو کچھ اشکالات ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے تو بہت خوش ہوئے ہیں، میں نے کہا بلا لو۔ وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب شلوار اس طرح پہننا کہ ٹخنا چھپ جائے، مرد کے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا ناجائز اور حرام ہے۔ شلوار ہو، تہمد ہو، دھوتی ہو، پینٹ ہو، پتلون ہو، ٹراؤزر ہو، کوئی چیز بھی آپ نے پہنی ہے جس سے ٹخنا چھپ جائے، یہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ یہ جو جگہ آپ نے چھپائی ہے ٹخنے کے نیچے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور یہ شریعت کا ضابطہ یاد رکھنا، آنکھ نامحرم کو دیکھے تو آنکھ جہنم میں جائے گی، اس کا معنی پورا جسم جہنم میں جائے گا، جانے کا سبب آنکھ ہوگی۔ گانا سنا تو کان جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب کان ہوگا۔ غیبت کی تو زبان جہنم میں جائے گی، اس کا معنی پورا جسم جائے گا اور جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی۔ یہ نہیں کہ زبان کاٹ کے جہنم میں بھیج دیں گے اور باقی جسم جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ کیسا جسم ہے جنت کا جس کی زبان ہی کٹی ہوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو جتنا حصہ چھپایا وہ جہنم میں، اس کا مطلب کہ سارا جسم جہنم میں جائے گا اور جانے کا سبب وہ چھپا ہوا ٹخنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کو کاٹ کے جہنم میں بیچ دے اور باقی لنگڑا جنتی جنت میں پھر رہا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کے مفہوم کو سمجھیں تاکہ الجھنے کبھی نہ ہو۔ ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ دین اسلام کی تشریح کریں، توضیح کریں، تفہیم ہو، وضاحت ہو، اس طرح سمجھائیں کہ بندے کے دماغ کو بندے کا دماغ قبول کرے کہ واقعتاً یار شریعت تو سمجھ آنے والی چیز ہے، یہ کیوں سمجھ آنے والی چیز نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل حرام ہے۔ مجھے کہتا ہے تو جب جوراب پہنتے ہیں ٹخنا تو چھپ جاتا ہے، جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹخنا تو چھپا ہوتا ہے تو جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ تو پھر وہ کیوں ناجائز ہے، یہ کیوں جائز ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جن کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو کچھ لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا کہ میرے پاس سائیکل تھا یا مدرسے کے بچے تھے، ہمیں جی سائیکل پر جھولا دیں۔ ہماری عادت ہے بچوں کو سائیکل پر بٹھایا تو میں نے یہاں دو بچوں کو جھولا دینا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے جب بیٹھو تو شلوار تو ٹخنوں سے نیچی ہوگی نا۔ وہ نیٹ پہ آئی تو ہمارے مخالفین نے اعتراض کیا کہ دیکھو مولانا صاحب کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ہنسے نہیں، جواب دیں، جواب دیں، جواب۔ مخالف اعتراض کرتے ہیں، کبھی ہم ہنس پڑتے ہیں، کبھی استغفر اللہ انا للہ، یہ جواب ہے؟ میں تو استغفر اللہ، یہ جواب ہو گیا؟ انا للہ و انا، یہ جواب ہے؟ اور بھائی جواب دو۔ جواب کے موقع پر استغفار نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے۔ جواب کے موقع پر انا للہ نہیں، جواب ہوتا ہے، جواب دو۔ اب وہ کمنٹس کر رہے ہیں ہمارے ساتھی کہ یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ میں نے کہا نہیں، جواب دو۔ مخالف نے اعتراض کیا ہے، جواب دو اس کو، بھئی تمہارے پیچھے شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، جواب دو۔ تو میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اس نے سوال کیا، میں نے کہا بات سمجھیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ ٹراؤزر پہنے اور ٹراؤزر ایسا ہو کہ جس کے ساتھ جراب ملی ہوئی ہو، ایسے ٹراؤزر ہوتے ہیں نا کہ وہ پاؤں سے شروع ہوتے ہیں اوپر تک آتے ہیں، تو اس میں تو ٹخنا چھپ جاتا ہے، وہ جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ ایک جائز ہے کہ ناجائز ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا
مردوں کے لیے ناجائز حرام تب ہے، نمبر 1 آدمی کھڑا ہو اور کپڑا اوپر سے نیچے ہو، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں 2 شرطیں ہیں، قائمن نازلن، قائمن پہننے والے کے لیے ہے اور نازلن پہنے ہوئے کپڑے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 1 پہننے والا کھڑا ہو، نمبر 2 کپڑا اوپر سے نیچے آئے۔ جب شلوار پہنی یا تو اوپر سے لٹک رہی ہوتی ہے نا، نہیں لٹکتی تو زارپان سے باندھتے کیوں ہیں؟ یہ لٹک رہی ہے، پینٹ اوپر سے نیچے لٹک رہی ہے، تبھی تو بیلٹ آپ کو باندھنا پڑا نا۔ یہ لٹک رہی ہے، اوپر سے نیچے آ رہی ہے، اور جراب نیچے سے اوپر۔ ایک ہے ٹراؤزر بغیر جراب کے، وہ اوپر سے نیچے ہے، اور ایک ہے ٹراؤزر جراب والا، وہ نیچے سے اوپر۔ میں نے کہا 2 شرطیں ہیں۔ کہتا جی مولانا صاحب مزہ آ گیا۔ میں نے کہا عالم سے ملو تو مزہ ہی آتا ہے، عالم ہو اور عالم سے ملو تو مزہ آتا ہے۔ الجھن دور ہوگی نا اس کی۔ تو ہمارا عنوان تو دین اسلام ہے، ہمارا عنوان تو خاص نہیں ہے، ہمارا عنوان تو پورا دین ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے ہمیں سرگودا مرکز بلائیں اور 6 نمبر کا بیان کرا لیں، آپ نے بلانا ہی نہیں ہے، بلانا ہی نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ہمیں بلایا، شب جمعہ کا بیان کرایا ہے، اور ہم نے رفع دین کی بات شروع کی، آپ نے بلایا ہے نہیں، تو میں نے کہا تم نے کیسے بنا لیا کہ 6 نمبر بیان نہیں کرتا؟ بھئی ہم نے تو وقت لگایا ہوا ہے، ہم تو تبلیغ کے اصول بھی سمجھتے ہیں۔ میرا دسمبر 2016 ترکی کا سفر تھا، یہ غالباً دسمبر کی آخری جمعرات تھی، تو میں وہاں السلام مرکز ہے، نام ہے السلام، مسجد السلام مرکز استنبول میں، تو رابطہ ہوا، میں ملنے کے لیے چلا گیا۔ جمعرات ہی جب وہاں گیا تو مشورہ ہوا اس کا بیان کرائیں کہ نہ کرائیں۔ جو پرانے قسم کے تبلیغی تھے نا، پرانے بعض ہوتے ہیں خالص تبلیغی، خالص قسم کو، انہوں نے کہا بھی اس کا بیان نہیں کرانا۔ کیوں؟ یہ ہماری ترتیب میں نہیں آیا، سسٹم کے تحت نہیں آیا۔ عالم ہے، ہم مانتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، لیکن سسٹم کے تحت نہیں آیا۔ جو نئے فضلات رائیونڈ کے تازہ اور وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سسٹم کو چھوڑو، شکر کرو کہ آیا ہے۔ ہم پیچھے دوڑتے ہیں، اتنا بڑا ایک عالم ہے، ہمارے مرکز آیا ہے، اور تم کہتے ہو سسٹم میں نہیں آیا، بیان مولانا کا ہوگا۔ تو مجھے خیال انہوں نے کہا جی مولانا سے ہمارے مشورے میں طے ہو گیا کہ آج بیان آپ کا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم بیان کے لیے کمرے سے نکلے جا رہے تھے تو ایک نے میرے کان میں آہستہ سے کہا حضرت آج ذرا آپ نہ خیال فرمائیں۔ وہی ذہن میں شک ہے، چونکہ ہمیں سنا نہیں ہے نا، قریب سے دیکھا نہیں، تو ان کو شک ہے کہ یہ کوئی یہاں پر وہی پاکستان والے مسئلے نہ چھیڑ دے۔ ایک ساتھ دوسرے مولانا تھے، مجھے بہت ان کی پسند بات آئی۔ انہوں نے کہا مولانا کا شب جمعہ پر بیان کرانا اور پھر مشورہ دینا کہ خیال رکھیں، اس کا معنی کہ ہم نے اس بندے کو بیان کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ اگر ان کو ہم نے مشورے دینے ہیں تو اس کا مطلب ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ یہ تو ترکی کو نہیں سمجھتے نا، یہ تو سرگودا کو سمجھتے ہوں گے نا۔ آپ کیسے مشورہ دے رہے ہو؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ مولانا صاحب شب جمعہ کا بیان ہے، وہ سمجھتے ہیں شب جمعہ کا بیان کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ خام خام سے کٹے پڑے ہیں، آپ خام خام سے دور ہیں۔ ایک علاقے میں حفظ کا مدرسہ ہے، غریب علاقہ ہے، ان کو تعاون کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اس لیے بلاتے ہیں کہ مولانا کے آنے پر ہمارے یہاں بچوں کا رجحان ہو، تو مجھے چاہیے میں یہ بیان کروں۔ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ تعاون کریں، مجھے چاہیے کہ یہ بیان کروں۔ یہ بھی ہمارا عنوان ہے نا، مجھے کیوں بلایا تھا؟ جانتے نہیں میرا عنوان کیا ہے؟ کیا عنوان ہے بھائی؟ ہمارا عنوان پورا دین ہے، اس پہ کیا لڑنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا عنوان پورا دین ہے، دین اسلام۔ تو میں اس طرف سمجھا رہا تھا کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ ٹائٹل اچھا سا لگا دیتے ہیں اور مقصد دون سے کرنے۔